تو جناب ایک پرانی متنازع بحث جو ہے نئی توانائی کے ساتھ ملک میں دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ نئی انتظامی اکائیوں یا صوبوں کا قیام۔ یوں تو کئی سیاسی قوتیں عرصے سے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز پیش کرتی آئیں جن میں سر فہرست ایم کیو ایم ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے نظام پر کی گئی خود تنقیدی اور نئے صوبوں کے قیام کی اہمیت پر زور دینے کے بعد اس تجویز کی حمایت اور مخالفت میں ایک نیا زور اور جذبہ آ گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا شمار جو ہے وہ شہباز کابینہ کے اہم ترین وزراء میں ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو دوسری جانب عام تاثر یہی ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد حاصل ہے۔ اسی پس منظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں انتظامی اصلاحات اور گورننس کی بہتری پہ زور جو ہے معنی خیز ہے۔ ویسے پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا بھی جو ہے نشاندہی کی کہ 240-250 ملین آبادی رکھنے والے ملک میں اب تک وہی 4 صوبے ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم اور چھوٹی انتظامی اکائیوں کا قیام دنیا بھر میں کی جو جمہوریتیں اس میں آزمائے ہوئے قابل اعتماد اور کامیاب نسخے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک سطح پر صوبوں کی جغرافیائی وحدت انتظامی سے زیادہ ایک جذباتی مسئلہ ہے، خصوصاً سندھ میں۔ پیپلز پارٹی اور دیہی سندھ کی سیاسی قوتوں نے اکثر اس تجویز کو رد کیا ہے۔ کیا اس حساس معاملے پر اتفاق رائے ممکن ہے؟ اسے پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ساتھ ہی ناقدین کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کا مطلب زیادہ انتظامی اخراجات ہیں، یعنی کہ جتنے زیادہ صوبے اتنے ہی زیادہ وزیر اعلیٰ، گورنر اور ان کی کابینہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا بلدیاتی اداروں کا بااختیار بنا کر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اور کیا واقعی پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے؟ آج کے اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر صحت اور ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما محترم مصطفیٰ کمال صاحب۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو کیا آپ جو ہے محسن نقوی صاحب کی طرح بالکل اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے بالکل ناکام ہو گئے اور اس سے اکھاڑے بنا جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو یہ بہت پہلے سے ڈیولوشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں۔ ایک وفاق 4 صوبے، اور وہ صوبے بھی اتنے پاورفل 18ویں ترمیم کے بعد کہ نیچے وہ اختیارات اور وسائل دیتے نہیں ہیں، اور صوبوں کو جو پیسہ ملتا ہے اس کے نیچے این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتے ہیں، نیچے پی ایف سی ایوارڈ دینے کا کوئی رجحان نہیں ہے، اور سارا اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے، ساری کنسنٹریشن آف پاور اینڈ منی ہے۔ تو اس سے ہمارے ملک میں اس وقت 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 4 لاکھ بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے 1 سے 5 سال کی عمر میں، دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ روزانہ 1300 بچے اس میں اپنی جان سے جاتے ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہوتے ہیں، 43% ہمارے یہاں سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ پھر ہمارے یہاں جو ہے وہ 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی، وچ از ناٹ اے ڈیزیز، جو کہ دنیا میں 1% نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور ان تمام ہمارے یہاں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں انتظامی جو ہماری بد انتظامی ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونا، یہ ہمارا مسئلہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جو سب سے خطرناک بات ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں ایک ایسی سوسائٹی بنتی چلی جا رہی ہے جو کہ ڈس انفرنچائز ہو گئی ہے، جو کہ ملک سے بددل ہو گئی ہے۔ تو تمام صوبوں یا بھی جو موجودہ صوبے ہیں ان کی ایل ڈیلیورنس کی وجہ سے، ریچ آؤٹ نہ کرنے کی وجہ سے، وہ جو سینس آف پارٹیسپیشن اور اونرشپ نہیں دے سکے، دہلیزوں پر اختیارات اور وسائل نہیں لے کر جا سکے، لوگ بددل ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اور پھر وہ مایوسی، ان کی بددلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ریاست کے خلاف لوگ جو ہے وہ بندوق اٹھا رہے ہیں، وہ پھر جو ہے وہ بددل ہو رہے ہیں، وہ پھر جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ اور جب ایسے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، پھر ہم اسی فوج کو بولتے ہیں کہ آئیے فلاں نے بندوق اٹھا لی ہے، آئیے آ کے لڑائی کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جنگ چل رہی ہے، بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ ناراض گھوم رہا ہے۔ تو کہیں تو بیٹھ کر ملک چلانے والوں کو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، ہم 70 سالوں سے یہ کیا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 1951 کا سینسس یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ 3.70 کروڑ تھی، 4 صوبے تھے۔ 2023 کا سینسس یہ بتا رہا ہے کہ ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ ہو گئی ہے، اور ابھی تو 2026 میں اور آپ جب بات کریں، آج میرے پاس جو نمبرز ہیں وہ 26.5 کروڑ ہم ہو گئے ہیں۔ جو سینسس تو ہوئے 3 سال ہو گئے، 26.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے، جو 1951 میں 3.70 کروڑ تھی، 4 صوبے تھے، آج جو ہے وہ ہم 4 صوبے۔ دنیا کی جو 10 بڑی آبادیاں ہیں، اگر آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں تو یہ چائنا ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، روس ہے، برازیل ہے، انڈونیشیا ہے، نائجیریا ہے۔ آپ ان کے 36 صوبے ہیں، 22 صوبے ہیں، 28 صوبے ہیں، رشیا میں جو ہے وہ 71 صوبے ہیں۔ وقت کے ساتھ انہوں نے بدلا اپنے آپ کو۔ ہم جو ہے وہ
جو آج ہماری میرا یہ کہنا ہے کہ پورا جو ہمارے ملک میں یہ جو گورننس اسٹرکچر ہے یہ ملک میں بدل لوگ پیدا کر رہا ہے، یہ بدل لوگ پیدا، یہ ملک سے ریاست سے بزن لوگ پیدا کر رہے ہیں، اور جس کے بعد الٹیمیٹلی پھر آپ اپنی فوج کو ان سے انگیج کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تو یہ تو پوری یہ تو بدل لوگ بنانے کی فیکٹری ہو گئی نا ہمارا جو آپ نظام۔ فرما رہے ہیں مطلب کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، عرصے سے مطلب اس پہ بحث ہو رہی ہے، ہم کہہ دیں کہ پرانی بحث ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ایک دم 4 سال سے یہ سیٹ اپ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ، یہی بڑی پارٹیز جو ہیں چلا رہی ہیں مخلوط حکومت، ایک دم کیسے انکشاف ہوا کہ اس کو جو پبلک کیا جائے کہ جی نظام نہیں چل رہا ہے، لوگ اس کو جو ہے نہیں ایک دم عامر بھائی ایک دم انکشاف نہیں ہوتا، اور آپ اگر جو ہے پبلک ڈومین میں تو پہلی بار آئی نا، وہ تو کوئی تو پہلا دن ہوتا ہے نا، کوئی تو پہلا دن ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں پبلک ڈومین میں بھی پہلی دفعہ نہیں آئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آج کے فیلڈ مارشل اس وقت کے آرمی چیف تھے، کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، کراچی آئے تھے وہ، اور انہوں نے یہاں کی بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا اور پاکستان کے بارے میں اپنے ویژن کا اظہار کیا تھا، اور یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تمام جو اجلاس ہوا تھا وہ رپورٹ ہوئی تھی باقاعدہ، اگلے دن کی ہیڈ لائنیں بنی تھیں، ٹاک شوز ہوئے تھے اس کے اوپر، اور اس میں واضح طور پر یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے، ایک وفاق اور 4 صوبے میں، یہ جو ہے وہ یہ اوور برڈن ہو گیا ہے، اس میں پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر مزید جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے۔ یہ ریکارڈ پہ ہوگا، اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو مل جائے گا سارا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دم سے پہلے دن یہ کوئی بات ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو تو ہم تو یہ بات کب سے کر رہے ہیں، آپ تو اسے سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ایک ہوتا ہے نا کانسٹیٹیوشن تھیوری لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے تجزیہ نگاروں نے شروع کر دی، ایک تو وہ اس کا نشاندہی یہ کریں کہ جناب کیا کوئی جو ہے حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، نون لیگ سے ناراضگی ہے، پیپلز پارٹی سے ناراضگی، کچھ لوگ اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے اس بات پہ؟ میرا نہیں خیال ہے کہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس پہ ڈی ڈی آئی اس پہ آر کی ہوئی، جی نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت سے کوئی ناراضگی ہے، اچھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ حکومت کو کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ پاکستان کے ایشوز کو اجاگر کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر کوئی یہ والی بات کر رہا ہے۔ ابھی جو آج کی کنڈیشن ہے پاکستان، دیکھیں ہم نے ایکسٹرنل محاذوں پر کیا کچھ حاصل کر لیا الحمدللہ، ہم نے اپنی سے 6 گنا بڑی طاقت کو جو ہے وہ دھول چٹا دیے انڈیا کی جنگ میں، پاکستان کی فوج نے، ہم نے پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا رول پیدا کر دیا۔ آج جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ہے دفاعی پیکٹ ہے، دوسرے ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو ایکسٹرنل محاذ پہ تو پاکستان جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ چلا گیا، لیکن یہ ہماری انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، یہ ہماری انٹرنل جو ہماری جو ہے وہ محرومیاں ہیں، اور دیکھیں وسائل کی کمی نہیں ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں اگر پاکستان غریب ملک ہوتا تو ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس دفعہ آپ نے اسی بجٹ کی اگر آپ بات کر لیں تو آپ نے صوبوں کو 8,700 ارب روپے بانٹے ہیں، 8,700 ارب روپے چاروں صوبوں کو۔ پنجاب کو 4,800 ارب روپے ملے ہیں، میرے صوبے کو 2,263 ارب روپے ملے ہیں، اسی طرح سے 1,000 سمتنگ ارب روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو، اور کوئی جو ہے وہ 900 ارب روپے جو ہے وہ بلوچستان کو۔ یہ کم پیسے نہیں ہوتے، صوبہ سندھ میں 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے۔ درست کہہ رہے ہیں ہاں میرے بھائی 22,000 ارب اتنے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن چلائی 4.5 سال کی، 300 ارب روپے خرچ کیے تھے، تو کراچی آج بھی لوگ اس کام کو یاد رکھتے ہیں۔ کہاں 300 ارب روپے اور کہاں 50 دفعہ سندھ بلڈوز ہو جائے اور 50 دفعہ نیا سندھ بن جائے، اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اور سینٹرلائز تو وفاق تو پہلے دن بینک کرپٹ ہے، جب بجٹ دیتا ہے آپ این ایف سی ایوارڈ میں ڈیویزبل پول میں سارے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے، اور یہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ملک میں لائک آئی سیڈ کہ آپ ایک ملک میں بدل پوری ایک قوم، ایک آپ محروم اور ناراض نوجوانوں کی بہت سارے لوگ یہی اسی پیج کے اوپر بات کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو رد عمل سامنے آیا، جو مخلوط حکومت کے اتحادی پیپلز پارٹی نے بڑی تنقید کی، جم کے کی، نون لیگ کے کئی رہنما جو ہیں وہ مختلف زاویوں سے تنقید ہی کر رہے ہیں، انہوں نے ویلکم نہیں کیا، جس طرح سے آپ بات کریں نا کہ جن چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس سے تو لگ رہا ہے کہ جناب جو 2 بڑی جماعتیں ہیں انہیں یہ بات پسند نہیں آئی ہے، محسن نقوی صاحب کی بات پسند نہیں آئی ہے، جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی نہیں کہیں فیلئر جو ہیں۔ میں نے صرف محسن نقوی صاحب کی بات کے حوالے سے تو نون پی ایم ایل این کو تو میں نے صرف
رانا ثناءاللہ صاحب نے انہوں نے جو کاکروچ کے حوالے سے جو بات کی اس پہ میں نے ان کو تنقید کرتے ہوئے دیکھا ہے پی ایم ایل این کو. ادروائز تو میں نے پی ایم ایل این کی کوئی تنقید میں نے تو بلکہ وزراء جو ہیں ان کو خواجہ آصف نے کہا کہ جی اگر وہ یہ بات ان کو چاہیے تھی کہ پارلیمنٹ میں کرتے نہیں لیکن وہ تو ان کے طریقے گھما پھرا کے کہا انہوں نے بات. نہیں اچھا میں کہتا ہوں چلیں سبھی تنقید کر رہے ہیں تو آج چوائسز ہماری یہ ہے کہ یا تو آپ ملک بچا لیں یا لوگوں کی خواہشات بچا لیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. پھر جو ہے وہ پریشان کیوں ہونا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے تو پریشانی کس بات کی ہے, کیوں فوج بلاتے ہیں لوگوں کو, اپنے لوگوں کو لڑواتے ہیں. پھر فیس کریں نا, پھر فیس کریں, پھر حکمران جو ہے وہ سارے لوگ پھر فیس کریں, جن کو تنقید ہے وہ یہ سارے معاملات پھر فیس کریں. جب لوگ مجبور ہو کر, محروم ہو کر, مایوس ہو کر جب کوئی نوجوان ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتا ہے, پھر آپ اسی فوج کو بلاتے ہیں کہ آؤ اس سے لڑائی کرو. آپ نے اپنی فوج کو 70 سالوں سے ہمارے اس پولیٹیکل نظام نے ان کو انگیج کر رکھا ہے. او بھائی یہ بدل ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف یہ فیکٹری بنی ہوئی نوجوان بنا کون سا نظام رہا ہے کون. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, حکومت سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ حکومت بالکل جو ہے وہ اس میں یہ بات جو باہر ہوئی ہے, یہ مجھے لگتا ہے, میرا یقین ہے اس والی بات میں کہ یہ وزیر اعظم کے ساتھ, بڑی پارٹیز کے ساتھ یہ بات پہلے بند کمروں میں بہت دفعہ ہوئی ہوگی, بہت دفعہ ہوئی. ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ یہ والی بات ہوئی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس والی بات پر آپ اتفاق کریں گے غالباً کہ تاثر یہ ہو رہا ہے کہ جی 4 سال میں شہباز شریف صاحب کی دور اول اور دور دوم اس میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. معیشت کو دیکھ لیں, آپ نے خود جن اشاریوں کی بات کی اس میں 19-20 کا فرق نہیں آیا. لوگ زیادہ مایوس ہوئے, لوگ زیادہ دل شکنی کے عالم میں ہیں, لوگ زیادہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ڈیلیور تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کے ڈومین آپ کی حکومت, ہماری حکومت کی, شہباز شریف صاحب کی, میری تو خیر کیا حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ڈومین میں جو کچھ ہے وہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں. اس کے بعد تو صوبوں نے ڈیلیور کرنا ہے نا. 8,700 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے مد میں صوبوں کو جا رہے ہیں نا بھائی. 18,000 ارب روپے کے بجٹ میں وفاقی حکومت نے تو فوج کو پیسے دینے ہیں, ریلوے کو پیسے دینے ہیں, اس سے زیادہ انٹرسٹ دینا ہے, اس کے بعد قرضہ واپس کرنا ہے. صوبوں کو تو اس کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پنجاب 182 ملکوں سے بڑا ہے آبادی میں, سندھ جو ہے وہ 172 ملکوں سے بڑا ہے, خیبر پختونخوا 165 ملکوں سے بڑا ہے, بلوچستان دنیا کے رقبے کے حوالے سے 180 ممالک سے بڑا ہے. فور گاڈ سیک یار, آپ مطلب ہمیں دشمن, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک جگہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, سندھ میں ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی, بلوچستان میں جو ہے آپ کو بلوچستان میں آپ کی پیپلز پارٹی کی, اور کے پی میں پی ٹی آئی کی ماشاءاللہ. تو وہی لوگ ہیں نا, آپ ہی لوگ ہیں, مطلب آپ سے مراد کی یہی حکومت ہے نا مخلوق جس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں, تو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں نا, مطلب پھر انہی پہ تنقید ہوگی نا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹ آف دا پرابلم ہے وہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہو سکتے. ایک رائے ہے یہ, نہیں ہر کسی کی بات کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا. یہاں تو بات بڑی سمپل سی ہو رہی ہے. وہ تو محسن نقوی صاحب نے خود بھی کہا نا کہ اس نظام میں یا جو, اور گورنمنٹ خود بھی تو نہیں کہہ رہی نا کہ بھئی وہ بہت آئیڈیل ساری سچویشن ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ بھئی سب لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, سب لوگ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, سب لوگ بہت جہاں پہ جس کے ڈومین میں جو ہے وہاں تو ایکسلنس پروڈیوس کر دیا. آپ دیکھیں کہ ہم نے ایکسٹرنل مہار خارجہ میں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے دیکھیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا, وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے اس ڈیفالٹ سے اس کو ابھی سب لوگ یہی کہہ رہے تھے نا ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان. آپ اکانومک ایکسٹرنل جو آپ کی میکرو اکنامک آپ کہاں لے کر آگے, بات یہی تو ہو رہی ہے. جو بحث شروع ہوئی ہے یہ بات یہی تو ہو رہی ہے, عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہے. ہاں, اس کے غربت میں اضافہ ہو گیا, پرچیزنگ پاور کم ہو گئی, اس کے بعد اور نہیں, پھر آپ کرائسس بھی دیکھیں نا, جنگ شروع ہو گئی. آپ نے ایک تو انڈیا کی جنگ لڑی, پھر اس کے بعد تیل کا کرائسس شروع ہو گیا سارا. یہ ایران امریکہ وار ہو گئی. آپ اس میں آپ دیکھیں کہ قیمتیں کہاں سے کہاں چلے گی. میں کوئی ڈیفینڈ نہیں, بٹ جو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ حکومت کے بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے وہ, یا ریاست کے لوگ خود جو ہے وہ سب اچھے کی رپورٹ نہیں دے رہے. یہ کیا اچھی بات نہیں ہے بھائی. ایک عام آدمی کیا مطمئن رپورٹس ہیں, آج پاکستان میں 55% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملا. 55%, مائنڈ یو. سندھ میں 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. مائنڈ یو کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 68% ڈیزیز آر دی واٹر بورن ڈیزیز. ایک بات کر رہا ہوں میں, نہیں. تو اب یہ پانی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے دینا ہے, فیڈرل کیبنٹ نے دینا ہے, پینے کا پانی.
یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے نظام ایسا رکھا ہے لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچنے کی اس کے اندر سخت ہی نہیں ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے, اور کیا بات ہو رہی ہے, یہی بات ہو رہی ہے. کین یو امیجن کہ آپ کے ملک کا 55% پانی نہیں پی سکتا, صاف پانی نہیں پی سکتا, تو آپ کے ہسپتال بھریں گے آپ کی, اور آپ یہ سب چیزیں. اس سے پہلے میں وقفے پہ جاؤں, ایک اور سوال میں چاہوں گا کہ ہم کنکلوڈ کر لیں یہ والا موضوع, کہ نئے صوبوں کا قیام کہہ دینا بڑا آسان ہے. وہ کہتے تفصیل, وہ جو افریط ہے تفصیل میں چھپا ہوا ہوتا ہے. تو کیا خاک آپ لوگوں کے ذہنوں میں جس پہ بات ہو رہی ہے, کتنے صوبے, اس میں اختیارات کی تقسیم, اس کا اخراجات, کچھ اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیے یہ اخراجات, مجھے حیرت ہے کہ آپ بار بار اخراجات کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ آپ کو 8,700 ارب روپے نظر نہیں آتے؟ یہ کم پیسے ہیں, یہ پاکی جو صرف ڈیولپمنٹ کے پیسے آنے ہیں. آپ اس کا کبھی کبھی حساب کریں نا, یہ 2,263 ارب روپے سے ان کو ملے ایک سال میں, 4,000 ارب روپے جو ہے وہ پنجاب کو ملے ایک سال میں, 22,000 ارب روپے. یہ اخراجات کم ہیں, اس کا کبھی حساب کیا ہے؟ نہیں, یہ تو عجیب سی بات ہے کہ بھئی, تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ایک جو ہے وہ گھوٹکی سے اور ایک جو ہے وہ لاڑکانہ سے, ایک کشمور سے بندہ اپنے کام کو چلا کرنے کے لیے کوئی 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر کرے, یہاں پر آئے کراچی میں منسٹروں کو ڈھونڈے, بیوروکریسی کو ڈھونڈے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر رشوتیں دے اور چیزیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 48,000 اسکول, ایک صوبے میں 48,000 اسکول ہیں, آپ کو پتہ ہے 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. آپ کے ملک میں 2.5 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی وہ تعداد ہے جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے, جو کہ دنیا میں نمبر 1 ہے. بھئی آپ سمٹمز تو دیکھیں کبھی اس کے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کتنے صوبے جو بات ہو رہی ہے کہ 32 صوبے کوئی کہہ رہا ہے کہ جتنے کوئی کہہ رہا ہے. میں تو اس کا پائنیئر نہیں ہوں نا ابھی بیٹھ کے, ہم تو جو ہے آواز اٹھائیں. اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے, اب یہ آپ کے ملک چلانے کی مجبوری ہے. یہ ملک جو ہے وہ ہم تو اچھے ٹائم پر, پیس ٹائم پر اچھے فیصلے کرنے کے عادی قوم نہیں ہیں. ہم تو جو ہمارے سر پر آ جاتی ہے نا تو کرتے ہیں, تو ہم کرتے ہیں. اب اس سر پر آ گئی ہے آپ کے, یہ ابھی میری خواہش نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. ہاں, یہ آپ کا جتنا ہنی مون ٹائم تھا نا اس ملک کو چلانے کا, وہ ہنی مون ٹائم اس نظام کے تحت چلانے کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. آپ کا ہنی مون ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں نا ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے. بھئی کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیوں کم نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ آپ کا یہ نظام بددل لوگ پیدا کر رہا ہے عامر صاحب. آپ کا یہ نظام مسئلہ اسٹرکچر کا ہے, مایوس لوگ پیدا کر رہا ہے. اچھا مجھے اگر خطہ جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو آپ اسی بیچاری فوج کو بولتے ہیں کہ آؤ بھائی اس سے لڑائی کرو, اور دنیا میں پھر خود چرچا کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری فوج. مجھے اجازت ہے کہ مختصر وقفہ لے لیں. تو جناب مسئلہ مجبوری کا, اس لیے مطلب ریسٹرکچرنگ ضروری ہے ریاست کی, لیکن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس میں ریزسٹنس بھی ہے, اور ہم بات کریں گے وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کہ سندھ کے حوالے سے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی ایک کلیدی اتحادی ہے, وہ بہت زور و شور کے ساتھ اس تجویز کی مخالفت کر رہی ہے.